بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام ود حورین۔ کیسی ہے میری وائی ٹی فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ دل جو ہے وہ ہمارے پورے جسم کا بادشاہ ہے، لیکن اس دل کو بیمار ہونے کے لیے 4 علامتوں کی ہی صرف ضرورت پڑتی ہے، اور وہ 4 علامتیں کیا ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا دل بیمار ہے؟ حضرت حافظ ابن قیوم رحمۃ اللہ نے 4 علامت بتائی ہیں، اور وہ جو علامات ہیں وہ نمبر 1 یہ ہے: جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو وہ سمجھ لے کہ میرا دل بیمار ہے۔ مثلا دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے مگر آخرت کا گھر بنانے کی فکر ہی نہیں ہے۔ دنیا میں عزت مل جائے مگر آخرت کی عزت یا ذلت کی سوچ دل میں ہی نہیں۔ دنیا میں آسانیاں ملے مگر آخرت کے عذاب کی پرواہ نہیں۔ تو نمبر 1 علامت جو تھی، جو دل کے خراب ہونے کی تھی، جو دل کے بیمار ہونے کی تھی، وہ یہ تھی۔ اب دوسرا نمبر کیا ہے جو دل کے خراب ہونے کا ہے، بیمار ہونے کا ہے؟ تو دوسرا نمبر ہے کہ جب انسان رونا بند کر دے تو وہ سمجھ لے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کا دل روتا ہے۔ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا، مگر ان کا دل سے رونا اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور روئے، اور بعض کی تو دونوں چیزیں رو رہی ہوتی ہیں۔ آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔ جب انسان کی آنکھیں یا دل دونوں میں سے ایک بھی چیز روتی ہے نا، تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی اس خوشی کو محسوس کر کے دیکھیے گا، کبھی اس جو سکون ہے نا اس میں وہ محسوس کر کے دیکھیے گا۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس کی محبت میں اور اس کے خوف سے، تو پھر جو سکون ہے نا، وہ جو سکون میسر ہوتا ہے وہ کبھی محسوس کر کے دیکھیے گا۔ کبھی بھی اپنے دل کو بیمار مت ہونے دیں۔ عارضی بیماری تو اور بات ہے نا، لیکن جو دل کالے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کالے دلوں سے بچائیں۔ جو تیسری بیماری ہے، جو علامت ہے دل کی، وہ یہ ہے کہ مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو، لیکن اسے اللہ رب العزت سے ملنا یاد ہی نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ میرے دل کے لیے موت ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، وہ اداس ہوتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے، مگر انہیں اللہ کی ملاقات یاد ہی نہیں ہوتی۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کبھی اس دنیا کو چھوڑ کے مت جائیں، لیکن یہ تو سوچیں کہ دنیا کو اگر چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو اللہ سے ملاقات کیسی ہوگی؟ جو حقیقی ملاقات ہے وہ کیسے ہوگی؟ ویسے تو ہم جب عبادت کرتے ہیں تو وہ ہماری اللہ سے ہی ملاقات ہوتی ہے، مگر جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے تو حقیقی ملاقات جو ہوگی وہ تب ہوگی۔ اور جو پہلے کے لوگ تھے، یقین جانیے کہ وہ دعا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں موت کب آئے گی اور کب ہم اللہ پاک سے ملیں گے، کب ہماری اللہ پاک سے ملاقات ہوگی۔ اور ہم ایسے بدبخت ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری عمر کو دراز فرما۔ ہم اس عمر میں ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتے اللہ پاک سے،
ہمارا دل ہی نہیں کرتا جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ پاک سے ہمیں ملنے کی تمنا ہو، ہمارا جو روح ہے، جو ہماری دل ہے، وہ اللہ کی یاد میں روئے، ہمارے آنسو نکلے آنکھوں سے بھی، ہمارے دل بھی رو رہا ہو، ہمیں اللہ پاک رونے والا بنا دے، ہمیں اللہ کی یاد میں رونا آئے تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے، ہماری بخشش ہو سکے، اور اللہ پاک ہمیں ایسا بنائے کہ ہمیں اس دنیا سے جلدی جانے کا بھی انتظار ہو کہ معلوم نہیں کہ ہم کب جائیں گے اور کب اللہ پاک سے ملاقات ہوگی۔ جو چوتھی علامت ہے دل کے بیمار ہونے کی، وہ یہ ہے کہ جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو تو وہ بھی دل کی موت کی پہچان ہے۔ اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دل تسبیح پڑھنے اور مراقبہ کرنے سے گھبرائے، اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ایک موٹا سا اصول سمجھ لو کہ اگر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو اس کے مصلی پر بیٹھنا دیکھ لو۔ حقیقت ہے کہ جب ہمیں اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ہمیں عبادتوں میں سکون ملنے لگتا ہے۔ تب جہاں ہم نے 10 منٹ کی عبادت کرنی ہوتی ہے وہاں سے تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا، وہاں تو پھر گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پھر بھی وقت جو ہے دل چاہتا ہے کہ یہیں تھم جائے اور گزرے ہی نہ ہو اور ہم یہیں پہ ہی بیٹھے رہیں۔ لمبے سجدے کرنے کو دل چاہتا ہے اور مصلی سے اٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ محبت تو پھر یہ ہوتی ہے، اس طرح نہیں کہ بس جو مخلوق ہے ہم اسی کو ہی راضی کریں، ہم اسی کو ہی وقت دیں، اسی کو ہی سارا ٹائم دے دیں، اور جو ٹائم ہے ہم گپ شپ میں ہی گزار دیں۔ باتیں کرنی ہے، اپنا دل ہلکا کرنا ہے، اپنی جائز خواہشات کو منوانا ہے، اس دنیا میں کامیابیاں چاہنی ہے اور آخرت کی کامیابی چاہنی ہے تو صرف اللہ سے ملاقاتیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے ذکر کریں، تو دیکھیے گا کہ کس طرح آپ کی ساری جو ساری معاملات ہیں وہ کس طرح سے حل ہوتے ہیں۔ تو ایک موٹا سا اصول سمجھ لیں کہ اگر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھنا ہے تو اس کو مصلی پر بیٹھا دیکھو۔ ذاکر شاغل بندہ مصلی پر اسی طرح سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ بے شک، اور جن کے دل میں کجی ہوتی ہے ان کے لیے مصلی پر بیٹھنا مصیبت ہوتی ہے، وہ سلام پھیر کر مسجد سے بھاگ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے ان کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں تمام روحانی امراض سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے دل کو صاف رکھیں، ہمارے دل کو کالا ہونے سے بچائیں۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو۔ اللہ پاک جو دل کالے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، جن کے دل کی موت ہو جاتی ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے بچائیں، ہمیں ایسے دل سے بچائیں، اور جو یہ دل کی 4 بیماریاں ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔